الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اما بعد. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 شخصوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں رات گزارنی پڑی تو ایک غار کے اندر داخل ہو گئے. اب جو ہی اس غار میں داخل ہو گئے تو ایک بڑا پتھر آیا. وہ پتھر آ کر اس غار کے منہ پر ٹک گیا اور راستہ بند ہو گیا. اب وہ تینوں شخص پریشان ہیں، جنگل میں ہیں، غار میں ہیں کہ اب یہ راستہ کیسے کھولا جائے، یہ پتھر کیسے ہٹایا جائے. چنانچہ تینوں نے زور لگا کر دیکھا لیکن پتھر نہیں کھسکا، ذرہ برابر بھی نہیں ہلا، ٹس سمس نہیں ہوا کیونکہ بہت بھاری پتھر تھا. چنانچہ ان تینوں شخصوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ آج تک جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں ان میں سے جو بھی کوئی نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو تو اس کا وسیلہ اللہ سے دے کر، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں گے. چنانچہ انہوں نے شروع کیا. اب پہلے شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ میں بکری چرا رہا تھا اور چراتے چراتے بہت دور نکل گیا تھا. تو میں جب واپس آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ تھے. اب میں نے ان کو دودھ پلانا تھا تو وہ رات کو اسی طرح بھوکے سو گئے اور میرے یہاں بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی. تو میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، دودھ نکالا تو وہ دودھ اپنے والدین کے سرہانے کے پاس لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ پوری رات سوتے رہے اور صبح کو اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا. یا اللہ اگر میں نے تیرے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس کی برکت سے، اس کے واسطے سے اس راستے کو کھول دے. چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا کھسکا اور تھوڑا سا راستہ کھل گیا. اب دوسرے کی باری آئی تو دوسرے نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی سے پیار کیا تھا، یہاں تک کہ وہ میری چچا کی لڑکی تھی اور بہت گہری محبت کی تھی، یہاں تک کہ ہم گناہ کے قریب ہو گئے تھے. لیکن اس نے کہا تھا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو فوراً میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں نے اس سے توبہ کر لی تھی. یا اللہ اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس کی برکت سے راستہ کھول دے. چنانچہ راستہ کھل گیا، تھوڑا سا بچا. اب تیسرے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے یہاں ایک مزدوری پر آیا تھا اور اس نے کام کو پورا کیا تھا لیکن مزدوری لینے سے پہلے وہ چلا گیا تھا. اب میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے کچھ مال خریدا تھا، کچھ بکری یا کچھ جانور خریدا تھا اور اس سے مال کو بہت بڑھایا، یہاں تک کہ وہ شخص میرے پاس کچھ دنوں کے بعد آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی فلاں نے میری وہ مزدوری کی رقم دے دے. اب میں نے اس کو کہا ہے جتنا ریوڑ ہے، جتنا جانور ہے، یہ سب تیرا ہے، لے جا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیوں مزاح کرتا ہے، میرے ساتھ کیوں مزاح کرتا ہے، بھائی میری رقم تو زیادہ سے زیادہ 300 روپے ہوگی، اتنا جانور تو نہیں. فرمایا کہ نہیں بھائی، وہ جو 300 روپے جو تیری مزدوری تھی میں نے اس سے مال کو خریدا تھا اور یہ مال اتنا بڑھا اس میں تیری برکت ہوئی کہ سارا مال تیرا ہے، چنانچہ لے جائیے. اب میں نے سارے مال کو اس کو دے دیا. یا اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہو تو یہ راستہ کھول دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے راستہ کھول دیا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے کہ جس کے یہاں والدین ہو اور والدین کی خدمت اور ان کی دعا اور ان کی برکت اور ان کی فضیلت، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف ایک عمل کا واسطہ اور بندہ اس حال میں ہے جہاں کسی انسان کی مدد نہیں ہو سکتی، جہاں انسان مجبور ہو اور وہاں اللہ کی مدد اتر رہی ہو. کس عمل کی برکت سے؟ والدین کی فرمانبرداری، والدین کی خدمت کی برکت سے، والدین کی ادب اور محبت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے راستے کو کھولا ہے. اور دوسرا عمل کہ جو شخص تنہائی میں بھی کسی بھی حال میں ہو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے ڈر کے لیے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، رات میں ہو، تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو، اس نے اس گناہ کو صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالی، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے اس کو کیسے نوازتے ہیں، یعنی اس کی مدد کرتے ہیں. اور تیسرا آپ نے جو سنا کہ کسی انسان کی مزدوری اس کو دے دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے.
اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس والوں کو، یعنی جو اس کا الٹا کرتے ہیں، یعنی مزدور کی مزدوری نہیں دیتے، اس سے مزدوری کا کام تو لے لیتے، اس کا خون پسینہ تو چوس لیتے، لیکن اس کی مزدوری نہیں دیتی، ان لوگوں نے سننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں 3 لوگوں کا فریق بنوں گا، 3 لوگوں کا مقدمہ لڑوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے 3 لوگ جن کا مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں گے، جج کون ہوں گے؟ آپ اللہ تبارک و تعالی ہوں گے، اور مقدمہ لڑنے والا وکیل کون ہے؟ وکیل کون ہوگا؟ آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اللہ کے رسول کس کا مقدمہ لڑیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی مزدوری کسی نے مزدوری اس کی خون چوس لیا ہو اور پھر بھی اس کی مزدوری نہ دی ہو، تو اس کا مقدمہ کل قیامت کے دن میں خود لڑوں گا اور کہوں گا لا دے، اس کا حق دے، اس کی اجرت دے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہوگا، اس وقت اس سے نیکیاں لی جائے گی اور نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی، اور اگر وہ گناہ گار بھی ہوا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، تو اس نیکیوں کی برکت سے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و